میرا تو کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں حمزہ یہاں حمزہ علیزہ کی یہ ساری باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور اسے خاموش کرواتے ہوئے کہے گا کہ علیزہ تم فکر مت کرو، ماما کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، انہوں نے کسی اور بات کا غصہ تم پر نکال دیا۔ اچھا بس تم ایسا کرو کہ سب کچھ بھول جاؤ، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی میرا اور تمہارے درمیان کوئی بھی تیسرا آ کر ہمیں دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اب جلدی سے مجھے ہنس کر دکھاؤ، بہت ہو گیا ہے رونا دھونا اور آئندہ میں تمہیں اس طرح سے روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ تم تو میری بہت ہی زیادہ بہادر علیزہ ہو، پھر جانتی ہو نا کہ آنسو کمزوری کی علامت ہوتے ہیں اور تم کمزور نہیں ہو علیزہ۔ حمزہ کی یہ بات سن کر علیزہ خوب دل کھول کر ہنسے گی، شاید حمزہ کی باتوں پر یا پھر ارمین کو بے وقوف بنانے پر۔ حمزہ کے جانے کے بعد علیزہ یہی کہے گی کہ ارمین بیگم آپ لاکھ کوششیں کر لیں لیکن آپ مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتی۔ اور جب انہیں یہ ساری باتیں سوچ کر اپنے کمرے سے باہر نکلے گی تو وہ وہاں ارمین بیگم کو شکست چور کر بیٹھا ہوا دیکھ کر انہیں کہے گی کہ کیسا لگا آپ کو میرا سرپرائز۔ یہاں ارمین بیگم بھی کہیں گی کہ حمزہ کی نظروں سے تمہاری انتھی محبت کی پٹی کو میں اتار کر ہی رہوں گی، جس طرح سے تم نے مجھے میرے شوہر اور بیٹے کی نظروں سے گرایا ہے نا، بالکل اسی طرح ایک دن تمہیں بھی زمانے کی نظروں سے گرا کر ہی دم لوں گی میں۔ اب اسی کے ساتھ وہیں دوسری طرف علیزہ کو اس بات کی بھی خبر مل جائے گی کہ اسکائی لیدر کے مینیجر حفیظ صاحب کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں جا کر غائب ہو گئے ہیں، اور اب اس سلسلے میں ایک مال میں علیزہ جائے گی جہاں فوڈ کورٹ میں بیٹھ کر علیزہ سلمیٰ بیگم سے ملاقات کے دوران حفیظ کی ساری معلومات لے گی۔ اور آپ کو کس پر شک ہے؟ اگر آپ اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں گی تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر سلمیٰ بیگم علیزہ سے یہی کہیں گی کہ اس کے شوہر حفیظ کو سکندر حمدانی نام کے بندے نے بہت زیادہ خوف زدہ کر رکھا تھا۔ علیزہ سلمیٰ بیگم کو یہی کہے گی کہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق سکندر اس کیس میں ملوث ہے تو وہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا کیونکہ وہ بہت چالاک بندہ ہے۔ حفیظ کی بیوی سلمیٰ علیزہ کو ساری کہانی سنا دے گی کہ کس طرح سے سکندر نے حفیظ کو ٹریپ کیا اور اسے غائب کروایا۔ میں سلمیٰ سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ سب سکندر حمدانی نے کیا ہے، جو کچھ عرصے سے حفیظ کو مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ جب سے حفیظ نے اس کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے تب سے وہ حفیظ کو کالز کرنے کے ساتھ ساتھ دھمکاتا بھی رہا اور آخرکار اسے گھر سے اٹھوا کر غائب کروا دیا۔ اب یہاں پر علیزہ اور سلمیٰ کی اس ساری میٹنگ کو سکندر کا سیکریٹری دیکھ بھی لے گا اور ویڈیو بنا کر اسے سینڈ بھی کر دے گا۔ علیزہ کسی کے ساتھ ایک مال کے فوڈ کورٹ میں بیٹھی میٹنگ کر رہی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ سر کے حفیظ کی بیوی ہے، شاید علیزہ کا حفیظ کی بیوی سے کوئی بھی تعلق ہے جس کی وجہ سے علیزہ ہی کمپنی کے خلاف ساری چالیں چل رہی ہے، آپ کو بدنام کرنا چاہ رہی ہے۔ مگر علیزہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اس بارے میں تو سکندر کی سوچ بالکل کام نہیں کر رہی، لہٰذا جیسے ہی سکندر کو سیکریٹری کی کال آئے گی تو تب سکندر 10 منٹ میں اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں علیزہ سلمیٰ بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوگی۔ اب جیسے ہی رات میں سب ڈائننگ پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے تبھی سکندر علیزہ سے کہے گا کہ میرا ایک دوست نے آپ کو ایک مال میں ایک عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، آپ بتانا چاہیں گے کہ وہ عورت کون تھی اور آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہاں سب سکندر کے اس طرح کے اچانک سوال پر حیران ہو جائیں گے اور فرید بھی پوچھیں گے یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ مگر علیزہ بہت پرسکون لہجے میں کہے گی کہ جانتے ہیں آپ کے ایک خبیث صاحب تھے جنہوں نے کچھ دن پہلے سکندر کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی تھی، یہ وہی سلمیٰ بیگم ان کی بیوی ہیں اور اس جرم پر الزام لگا رہی تھی کہ اس نے حفیظ صاحب کو غائب کروا دیا ہے، اور وہ دھمکی بھی دے رہی تھی کہ پولیس بھی کمپلین کر دے گی۔ یہ بات سن کر یہاں فرید حمدانی کی ساری فیملی سلگ کر رہ جائے گی اور پریشان ہو جائیں گے کہ آخر سکندر باز کیوں نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے یہ کتنا ذلیل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ اور فرید حمدانی اب سکندر کو ٹھیک ٹھاک ذلیل کرنے والے ہیں، لیکن سکندر انہیں یہی کہے گا کہ ڈیڈ ایسے ختم نہیں کرتا تو وہ نہ جانے کیا کیا بکتا رہتا ہے، ہمارے خلاف اس کا نہ صرف منہ بند کرنا تھا بلکہ اسے ختم کر ہی دینا ہی مناسب تھا ڈیڈ، سو میں نے وہی کیا، آپ کی عزت کو مزید ڈوبنے سے بچا لیا۔ فرید جو کہ سکندر کی ان 4 بھائیوں
چار بازیوں میں خود اسی کے ساتھ دیتے رہے، آج خاموش ہو کر بے بسی کی تصویر بن جائیں گے، کیونکہ سکندر کو تو نمبریوں میں لگانے والے وہ خود تھے۔ اب علیزے بھی چپ کر کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں، بلکہ اب علیزے سلمیٰ بیگم کے گھر جائیں گی اور انہیں اپنے ساتھ گھر لے کر آئیں گی، جہاں سلمیٰ جیسے ہی گھر میں داخل ہوں گی تبھی شور مچانا شروع کر دے گی کہ کہاں ہے سکندر۔ ہمدنی اور سلمیٰ کا شور سن کر سب گھر والے دیکھ کر سکندر کی سانسیں تھمنے لگیں گی اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی کہ یہ عورت تو گھر آ گئی ہے۔